اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی MA47 چیف ایگزیکٹو ICV نیوز نیٹ ورک پرائیویٹ لمیٹڈ گروپ آف پبلیکیشن. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ہماری پارٹی پاکستان ویلفیئر کے چیئرمین، ہمارے قائد، ہمارے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میری دوسری جانب شیراز احمد صاحب کو آج پارٹی میں شمولیت پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور شیراز احمد صاحب کو کینٹ راولپنڈی کا صدر منتخب کیا گیا. اور ہمارے ساتھ یاسر حفیظ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی آج ہماری پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، پاکستان ویلفیئر پارٹی ایسی پارٹی ہے جو صرف اور صرف ویلفیئر اسٹیٹ پر یقین رکھتی ہے. ہمارے چیئرمین صاحب کی کوششیں، کاوشیں عوام کی خوشحالی اور اس اسٹیٹ کی ویلفیئر کے لیے مقصود ہے. ہماری پارٹی کا مقصود، ہماری پارٹی کا منشور آج ہمارے قائد، ہمارے چیئرمین جناب میر فاروق سریحا صاحب وضاحت کریں گے، اور ہمارے ناظرین کو، ہمارے پاکستانیوں کو بتائیں گے کہ پاکستان ویلفیئر پارٹی کا منشور کیا ہے، مقصود کیا ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں. آئیے ہم چیئرمین صاحب سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. آپ کا سر بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ دو نوجوانوں نے ہماری پارٹی میں شمولیت کی، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج آپ پاکستان کی عوام تنگ آ چکی ہے دھوکے باز پارٹیوں سے، بار بار پارٹی بدلنے والے امیدواران سے، ان مفاد پرست ٹولے سے. آپ کا منشور، آپ کا مقصود پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا ہے، اور آپ ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں. آج ہمارے پروگرام کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم کو اپنے منشور اور اپنے مقصود سے آگاہ فرمائیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. یعقوب جی صاحب، آپ سے میری پرانی شناسائی ہے. ماشاء اللہ آپ نے 7 سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا پاکستان ویلفیئر پارٹی کے نام سے. آج ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ جناب شیراز احمد صاحب بڑے انرجیٹک نوجوان ہیں، اور ہمارے کینٹ کے آج پریزیڈنٹ یہ منتخب ہوئے ہیں. اور یاسر حفیظ صاحب یہ آج ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. یہ ہماری بڑی خوشی کی بات ہے. ہم شیراز صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں اور یاسر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. پارٹی جو ہمارا پارٹی کا نام ہے پاکستان ویلفیئر پارٹی، میں سمجھ رہا ہوں کہ اسی کے اندر ہمارا منشور ہے. اس میں ہر جو ویلفیئر کا کام ہے ہم اپنی پارٹی کا منشور سمجھتے ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ بنیادی حقوق سے لے کر اس کے یہ کہتے ہیں کہ اس کے مرنے تک، جو اس کے قبر میں دفنانے تک اس کی حقوق کے وہ بھی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. ہم تو یہ تو انسان کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو چرند جانور ان کے بھی حقوق ہیں، درخت ان کے بھی حقوق ہیں، تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا جیسا کہ میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ جو اقتدار میں آتے ہیں یہ اس کے ساتھ جواب نہیں ہے. آپ نے یہ میڈیا سے آپ اس کی مثالیں کہیں ہمارے پاس موجود ہیں. حکومت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ دیکھیں کہ اس میں وہ
دریائے فرات پر کتا بھی اگر پیاسا بن گیا تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ اپنی موت سے گھبراتے تھے. واقعی اور اتنی سادہ زندگی انہوں نے گزاری جس کی مثالیں اور جس کی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہیں یورپ کے اندر, وہ اپنی موت سے بھی گھبراتے تھے کہ کہیں پڑھا نہ جاؤں ایسے ہوتی میرے خلاف. تو یہ چیز ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے کو ہونا چاہیے اللہ کہ وہ اللہ کے ہاں جواب دے ہے کل اپنا بات. تو یہ نہیں ایسے آواز اسمبلی کے اندر بیٹھ گئی. آپ دیکھیے یہ تو بڑے ہنسنے والی بات ہے کہ جناب استثنا دے دی صدر صاحب کو. یہ کسی بھی معاشرے میں نہ قابل قبول ہے, کسی بھی معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں تو ہے ہی نہیں ہے نا. جو خلیفہ وقت ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے, ان کی بل ہوتا ہے لوگوں کے سامنے. لیکن مطلب کہ ہمارے ملک کو بیچ جائے ہمارے اس کو قتل کر رہے ہیں اکاؤنٹیبل نہیں ہے. ایک اس کی صدی قانون سازی جو سسٹم سے ہوئی ہے اس پہ قوم متحدہ آپ دیکھیں وہ بھی بہت بڑا کہ آپ کس طرح قانون سازی اور آئی ایم سے وہ بھی آپ آج مجبور ہو گیا کہ آپ کرپشن آپ اسے روکیں. تو اس وقت جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں, میں جیسے کسی سے چھپے ہوئے نہیں, مہنگائی اتنے کچھ بھی ہے, ایک اچھے سے اچھے مسئلہ کہ اس پہ کوئی بندہ تو مارے گیا نا, اچھا بندہ کمانے والا بھی وہ نہیں مارا, اس کے اخراجات کو نہیں. تو اس لیے جب تک میں سمجھ کر سال کے تو باتیں ساری کرتے ہیں, اس کا حال صرف یہ ہے میری نظر میں کہ جب تک اس ملک کا حکمران سادہ زندگی نہیں گزارے کرے گا, ٹھیک ہے, اس وقت تک یہ معاشرہ کوئی بھی معاشرہ یہ بھی کوئی بھی معاشرہ وہ ترقی نہیں کر سکتا, وہ آگے بڑھ نہیں سکتا اور لوگ اس کے بات کریں گے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم مثالیں دیتے ہیں اپنے خلفائے راشدین اسی وجہ سے کہ انہوں نے سادہ زندگی گزاری اور جس کا آج دنیا کے لوگ ایز اے پریزیڈنٹ پیش ہوتی ہیں, نظیریں پیش ہوتی ہیں کہ بھائی انہوں نے یہاں پہ ایسے حکمران کی کتنی لاکھوں مربع کی خدمت کی, لیکن سادہ زندگی وہ لوگوں نے. آپ یہ بھی دیکھیں جو اس وقت کے غیر مسلم تھے, آپ اس اسلام کی شان دیکھیں کہ غیر مسلم تھے اور ان کی حکومت کا انداز دیکھیں. وہ کہتے تھے جو حکم تھے اللہ کے کہتے تھے آئیں ہمارے یہاں پہ حکومت کریں, آپ ہمارے سے نظام نہیں چل رہا, آپ ہم نے نظام دیکھا, ہم اس سے بڑے متاثر ہوئے ہیں. وہ اسلام ایسے نہیں پھیلا, اسلام نے جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں صحابہ کرام ہیں ان کے اعمال سے انہیں دیکھ کے ان کی سادہ زندگی دیکھ کے جناب یہ اسلام بڑا پوری دنیا میں آج پھیلا. ہمیں یہی مسئلہ ہم نے چھوڑ دیا, ہماری اپنی تباہی کی وجہ یہ ہے مسلمانوں دنیا کے اندر کہ ہم نے وہ سادہ زندگی چھوڑا. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. جی ناظرین کرام, آپ بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ چیئرمین پاکستان ویلفیئر پارٹی کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. ناظرین, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستانی قوم کے حالات نہیں بدلے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی جنگل کا قانون رائج ہے, ہر طرف مافیا کا راج ہے جو قابل تضحیق ہے اور قابل مذمت ہے. ناظرین کرام, جنگل کے قانون کی سینکڑوں مثالیں میرے پاس موجود ہیں. اگر کوئی ذمہ دار اس سے بات کرنا چاہے جنگل کے قانون کے حوالے سے تو میں بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس کو تمام ایویڈنس مہیا کر سکتا ہوں. چیئرمین صاحب کی بات چیت میں آپ نے دیکھا کہ وہ صرف ویلفیئر پر یقین رکھتے ہیں, سادگی پر یقین رکھتے ہیں, اور یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
ہمارا وہ نظریہ تھا جو ایک دائمی آفاقی نظریہ ہے اور قیامت تک یہی قائم رہے گا. مسلمان جب تک خلفائے راشدین کے اشعار کو نہیں اپنائیں گے، قرآن کے قانون کی پیروی نہیں کریں گے، جب تک اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. چیئرمین صاحب نے استثناء کے حوالے سے بھی بتایا، ایک اسلامک اسٹیٹ میں ایک کسی شخص کو استثناء دینا یا استثناء لینا یہ قابل تصدیق ہے، کیونکہ ہماری تاریخ استثناء کے خلاف ہے، بلکہ عوام کے سامنے ہر حکمران کو پیش کرنے کا حکم ہے. یہ تمام چیزیں جو چیئرمین صاحب بتا رہے تھے میں ان کی تائید کرتا ہوں. آج ہم چیئرمین صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے آپ کا راہ عمل کیا ہے اور پاکستان میں کس طریقے سے پاکستان ویلفیئر پارٹی میں لوگوں کو آپ دعوت دیں گے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں گے اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان جو 78 سالوں میں غریب کی زندگی نہیں بدلی، قوانین کا اطلاق نہیں ہوا، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کون سے اقدامات ہیں؟ ناظرین میں بتاتا چلوں کہ چیئرمین پاکستان ویلفیئر پارٹی ہائی کورٹ کے نام پر وکیل ہیں اور قوانین کے اطلاق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور امپلیمنٹیشن کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر ہمارا سسٹم ڈیمیج ہے. سب سے پہلے اس سسٹم کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. آئیے چیئرمین صاحب کی بات سنتے ہیں آنے والے انتخابات کے حوالے سے. جناب بہت لازم بات ہے، سیاسی جماعت ہے تو انتخابات میں تو جائے گا اور انتخابات میں جا کے انشاءاللہ اب میرے پاس آپشن میں ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے. ملک کے حالات ہیں، آپ نے بھی اس کی وضاحت کر دی. جو ہم سارے لوگ ان کے واسطے پڑھتے ہیں سرکاری محکموں سے خاص طور پر اور نجی محکموں سے، تو میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے تباہی ادھر پہنچ چکا ہے. اب اس میں نئی جماعت کو آنا چاہیے. ایسے لوگ جو لینئر ویو رکھتے ہیں، ہر طبقہ جس کے اندر جس جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے خیال نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ شرمائی نہ اور اس جماعت میں کوئی تعصب نہ ہو، لاقیت نہ ہو، وہ ایک زنجیر ہو. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان ویلفیئر پارٹی ایک زنجیر کی مانند ہے اور سارے عوام کو، صوبوں کو تو چھوڑیں، آپ کہتے ہیں ہم ایک گاؤں کو ساتھ جوڑنے والے پاکستان سے محبت کرنے والی مسلح جو افواج ہیں ان سے محبت کرنے والی ہیں، اپنی ملک سے محبت کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں صرف جو خامیاں ہیں کہتے ہیں کس سے نہیں کریں گے. جو ریفارمز ہیں وہ یہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے مفادات ہیں، یہ جنہوں نے کاروبار سیاست کو کیا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جب کوئی کسی عہدے پہ آ جائے، کوئی وزیر بن جائے یا کوئی صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، اس سے تو کاروبار ممانعت ہونی چاہیے، وہ کاروبار نہیں کر سکتا. پھر اس پہ اتنی ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اگر اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو جب وہ اقتدار چھوڑے گا تو اس کے پاس وہ ایک ہی گاڑی ہونی چاہیے، 10 گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے، 20 مکان نہیں ہونے چاہیے. یہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. یہ ہر آپ وہ آج یورپ میں ہمارا اسلام فالو کر کے سادگی والی زندگی گزار کے ترقی کر کے، ہم نے جناب وہ ایک جعلی قسم کا شو کرنے کے لیے اپنے آپ کو مطلب کہ بڑا امیر اور جاگیردار اور ہم بڑے سرمایہ دار ہیں، پیسے والے ہیں، تو اس کی لالچ میں یہ نام لا کے اور جس کی وجہ سے عوام تباہی نظر پا گئی، عوام بیچارے پس گئے.
चेयरमैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, इंतहाई फसाहत के साथ चेयरमैन ने अपने मंशूर को आपके सामने पेश किया। हमारी रियासत का एक ही अलमिया है जो सबसे बड़ा अलमिया है, और वो है बदउनवानी, करप्शन, नेपोटिज्म। जब तक इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे, इस रियासत के अंदर खुशहाली नामुमकिन है। चेयरमैन साहब ने बताया कि जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके पर आयद हो जाती है, मगर यहाँ पर उल्टा निजाम है, जितना बड़ा अफसर होता है वो उतनी बड़ी करप्शन। ये काबिल तज़हीक, काबिल मज़म्मत है। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के दुरानी को मद्देनजर रखते हुए इख्तिसार का सहारा लेना चाहूँगा। इंशाअल्लाह हम चेयरमैन साहब की लम्हा बनामा ये पाकिस्तान वेलफेयर पार्टी की बढ़ोतरी, पाकिस्तान वेलफेयर में आवाम की शमूलियत की मालूमात आप तक पहुँचाते रहेंगे। चेयरमैन साहब आपका डायरेक्ट कैपिटल स्टॉक की वसात से रब्ता करवाएंगे, उनकी बातचीत से आप मुस्तफीद फरमाएंगे। अपने मेजबान एम याकूब अलवी और हमारे पाकिस्तान वेलफेयर पार्टी के कायद चेयरमैन रहनुमा को इजाजत दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह।